محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس کر دے امی، وہ بیچاری جان سے چلی جائے گی۔ نوشین نے گھبرا کر خالدہ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن جو ذہنی معذور تھی اکثر گھر سے غائب ہو جاتی تھی، اور کسی بدبخت نے اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا، کنزا کا پھولا ہوا پیٹ دیکھ دیکھ کر خالدہ ڈر میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز اچانک ہی وہ ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ امی اتنی بھی پابندیاں نہ لگایا کریں، وہ کوئی بچی نہیں ہے، اتنی سمجھ ہے اس میں۔ امی ساحرہ کو گھر سے نکلنے کے لیے روک رہی تھی، اور مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ بیٹا، تم نہیں سمجھتی، وہ معذور ہے اور لوگ اس کی معذوری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بس اس لیے ہی میں اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی۔ تم بھی خیال کیا کرو اور میری غیر موجودگی میں سائرہ کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیا کرو۔ امی بڑی پریشانی کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ میں بھی سمجھتی تھی کہ میری بہن سائرہ معذور ہے، لیکن وہ اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ اسے تھوڑی بہت عقل تو تھی، اور وہ سمجھتی تھی کہ کس کے کتنا پاس جانا ہے اور کس سے کتنا دور رہنا ہے۔ لیکن امی کو کون سمجھا سکتا تھا؟ ٹھیک ہے امی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ جائیں، میں سب دیکھ لوں گی، اور سائرہ کو بھی گھر سے باہر نکلنے نہیں دوں گی۔ امی جو خالہ سکینہ کے گھر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، میری بات سنتے ہی اسبات میں سر ہلا دیا اور چادر اوڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ امی کے جاتے ہی میں نے گیٹ پر کنڈی لگا دی۔ میں جانتی تھی اگر گیٹ کھلا رہ گیا تو سائرہ گھر سے چلی جائے گی۔ گیٹ پر کنڈی لگانے کے بعد میں آ کر اپنے کمرے میں پڑھائی کرنے لگی، اور وہ صحن میں بیٹھ کر اپنی گڑیا سے کھیلنے لگی۔ وہ مجھ سے بڑی تھی، مگر حرکتیں اس کی بالکل بچوں کے جیسی تھیں۔ وہ ذہنی طور پر معذور تھی۔ امی بتاتی تھیں کہ جب اس کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد جب میری پیدائش کا وقت آیا تو وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ میں بھی اس کی طرح نہ ہوں۔ لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ میں بالکل صحیح سلامت پیدا ہوئی تھی۔ میں اپنی بڑی بہن سائرہ سے 2 برس چھوٹی تھی، اور اس وقت 12ویں کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی کہ اچانک سے مجھے باہر کوئی شور سنائی دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی گیٹ کھول رہا ہو۔ میں اسی وقت اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ گیٹ تو پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا، اور اب ہوا کی وجہ سے دیوار پر لگنے کی وجہ سے شور پیدا کر رہا تھا۔ میں دوڑتی ہوئی دروازے تک چلی گئی اور گلی میں جھانکنے لگی۔ وہاں پر سائرہ نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ امی مجھے سمجھا کر گئی تھی کہ میں نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب میں اسے کہاں ہی ڈھونڈ سکتی تھی۔ میں نے گلی میں تھوڑا آگے جا کر دیکھا، مگر وہ مجھے کہیں پر بھی نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ میرا دل ڈر رہا تھا کہ اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو پھر امی مجھے ہی باتیں سنائے گی۔ میں انہیں ہر وقت کہتی رہتی تھی کہ سائرہ بیچاری پر اتنی پابندیاں بھی نہ لگائیں۔ اب مجھے خود کو خوف آ رہا تھا۔ اس وقت میں امی کے سامنے بڑے کھلے دماغ والی بن رہی تھی۔ اب مجھے بھی ڈر لگنے لگا تھا کہ نہ جانے سائرہ کے ساتھ کیا ہو جائے۔ میں بھی جانتی تھی کہ وہ معذور ہے اور اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے امی کی یوں بے جا روک ٹوک پسند نہیں تھی۔ میں بھی تو کبھی ہمسایوں کے ہاں چلی جایا کرتی تھی، اور میری 1 2 دوستیں بھی تھیں جن کے میں گھر جایا کرتی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ سائرہ بھی ایسی ہی اپنی زندگی جیے۔ لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ وہ معذور ہے۔ میں 2 گلیاں دیکھنے کے بعد دوبارہ گھر واپس آ گئی۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے تو صحیح سے پتہ بھی نہیں تھا کہ سائرہ گھر سے نکلی ہے یا نہیں۔ میں نے تو سوچا کہ میں نے دروازہ بند کر دیا ہے تو وہ دروازہ نہیں کھولے گی۔ میں غصے کے مارے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں دروازہ کو کھلا چھوڑ آئی تھی کہ تاکہ اگر سائرہ آئے بھی تو اسے کوئی مشکل پیش نہ ہو۔ اب اسے گئے ہوئے تقریباً کوئی 2 ڈھائی گھنٹے ہو چکے تھے۔ امی بھی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔
امی جان نے تو عصر کے بعد ہی واپس آنا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ دیر سے آئیں گی۔ آج اتوار کا دن تھا اور میں کالج نہیں گئی تھی، اس لیے وہ سب کچھ مجھے سونپ کر گئی تھیں۔ اچانک سے مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں باہر کی طرف بھاگی۔ باہر کا نظارہ دیکھا تو میری سانس میں سانس چلی آئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سائرہ تھی۔ میں آگے بھاگی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر اندر کی طرف لے آئی۔ میں نے اسے برآمدے میں بٹھایا اور پھر دروازہ دینے کے لیے باہر چلی آئی۔ میں نے فوراً سے دروازہ بند کیا اور کچن میں چلی گئی۔ میں اس کے لیے ٹھنڈا شربت بنا کے لائی تھی اور وہ اتنی گرمی میں نہ جانے اتنا وقت کہاں لگا کر آئی تھی۔ وہ تو بس ہنس رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا بھی کہ سائرہ تم کہاں گئی تھی، مگر وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی اور بس ہنسے جا رہی تھی۔ میں نے اسے شربت دیا تو وہ گھٹا گھٹ پی گئی تھی کہ جیسے وہ صدیوں کی پیاسی ہو۔ جو بھی تھا، میں تو خوش ہو گئی تھی کہ وہ گھر واپس آ گئی ہے۔ میں نے اس کی حالت پر کوئی غور نہیں کیا۔ میری بھی اتنی عمر نہیں تھی کہ میں اس طرح کے معاملات سمجھ سکوں۔ میں دوبارہ سے کمرے میں جا کر پڑھنے لگی اور کھڑکی بھی کھول دی۔ میں کھڑکی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ پھر سے نہ چلی جائے۔ شام کو جب امی جان واپس آئیں تو وہ سائرہ کی حالت دیکھ کر کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ بیٹا، مجھے سائرہ کی طبیعت کچھ خاص ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا یہ کہیں گئی تھی؟ امی جان کی بات سن کر میں تو تھر تھر کانپنے لگ گئی تھی۔ میں نے تو یہ بات امی جان سے چھپا رکھی تھی کہ وہ کہیں گئی تھی۔ نہ جانے امی جان کو کیسے پتہ چل گیا۔ نہیں امی جان، میں تو سارا دن گھر پر تھی اور سائرہ بھی گھر ہی تھی، یہ کہیں نہیں گئی، آپ کو ایسے ہی وہم سا ہو رہا ہے۔ میں نے امی سے کہا تو امی خاموش ہو گئیں اور پھر کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں بھی امی کی کھانا بنوانے میں مدد کروا رہی تھی اور سائرہ باہر سین میں بیٹھی اپنی گڑیا سے کھیل کود رہی تھی۔ وہ ہر وقت ہی گڑیوں سے کھیلتی رہتی تھی۔ اندھیرا کافی ہو چکا تھا، گرمیوں کے دن تھے، اس لیے ہم باہر سین میں ہی سوتے تھے۔ باہر میں نے بستر لگا دیے تھے اور لائٹ بھی جل رہی تھی۔ کھانا تیار کرنے کے بعد امی اور میں کھانا لے کر باہر ہی آ گئے تھے اور مل جل کر کھانا کھانے لگے۔ ابا جان کے چلے جانے کے بعد اماں نے ہی ہم دونوں کو سنبھالا تھا اور وہ یہ سب کچھ بڑے اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ مجھے تو اماں پر رشک آتا تھا کہ وہ عورت ہونے کے باوجود ہم دونوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہمیں زمانے بھر کی گرم ہوا سے بھی بچائے ہوئے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ زمانہ بہت خراب ہے اور اس دور میں دو بیٹیوں کی پرورش کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے، مگر میری ماں تو شیر کا جگرا رکھتی تھی اور اس نے ابا کے چلے جانے کے بعد ہمیں ابا کی کمی ہی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ ہم ابھی کھانا کھا رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ آخر اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ امی اٹھنے لگی تھی مگر میں نے انہیں وہیں پر بٹھا دیا۔ ان کے گھٹنوں میں بھی اب درد رہنے لگا تھا اور آج تو وہ اتنا زیادہ چل کر آئی تھی۔ میں اٹھی اور دروازہ کھولنے کے لیے گیٹ کی طرف جانے لگ گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، جو کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے محلے کی خالہ سکینہ کا بیٹا امجد تھا، جو ہاتھ میں ایک ڈونگا لیے کھڑا تھا۔ یہ امی جان نے بھجوایا ہے، خالہ کو دے دینا، وہ میرے ہاتھ میں ڈونگا پکڑاتے ہوئے بولا تو میں نے چپ چاپ ڈونگا تھام لیا۔ امی جان بھی صحن میں ہی بیٹھی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ بیٹا امجد، اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ امی نے جیسے ہی امجد کو دیکھا تو اسے اندر بلانے لگی۔ نہیں خالہ، بس دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہوا جانے لگا تو امی پھر سے آوازیں لگانے لگی تو اسے مجبوراً اندر آنا ہی پڑا۔ وہ اب چارپائی پر بیٹھا امی جان سے باتیں کر رہا تھا اور میں اس کے لیے ملک شیک بنا رہی تھی۔ وہ بول رہا تھا کہ وہ کھانا کھا کر آیا ہے، مگر پھر بھی ہمارے گھر کا یہ رواج نہیں تھا کہ کوئی مہمان کچھ کھائے پیے بغیر ہی چلا جائے، اور پھر وہ تو امجد تھا جو اکثر ہمارے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا۔ وہ ایک بہت ہی اچھا انسان تھا، اس نے ہمیں
بھائی کی کمی کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دی۔ امی جب بھی اسے سودا سلف لانے کا کہتی تو وہ فوراً سے لے آتا۔ وہ میری جماعت میں ہی پڑھتا تھا، حالانکہ وہ مجھ سے بڑا تھا۔ حالانکہ ایک دو مرتبہ فیل ہونے کی وجہ سے وہ بھی میرے ساتھ آ گیا تھا۔ میں ملک شیک لے کر باہر گئی تو وہ امی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ میں نے ملک شیک کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور پھر میں وہیں پر بیٹھ گئی۔ ہمارے درمیان بھی ایک دو باتیں ہوئیں۔ ہم ایک ہی کلاس میں تھے اور اکثر اوقات پڑھائی کے بارے میں ڈسکس کرتے رہتے تھے۔ جب امجد چلا گیا تو میں نے وہ ڈونگا کھول کر دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس میں تو چکن بریانی تھی۔ میں جو ابھی کھانا کھا کے فارغ ہو رہی تھی، ایک مرتبہ پھر سے بریانی پلیٹ میں ڈال کر کھانے لگی۔ میں بریانی کی دیوانی تھی اور پیٹ بھرا ہونے کے باوجود بھی میں آرام سے بریانی کھا سکتی تھی۔ اماں جان نے بریانی نہ کھائی، میں نے سائرہ کو بھی پلیٹ میں ڈال کر دی تو وہ بھی بڑے مزے کے ساتھ کھانے لگی۔ ہم دونوں بہنوں کو ہی بریانی بہت زیادہ پسند تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ جیسے میں بار بار سائرہ کو دیکھ رہی ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ آخر امی جان کو پتہ کیسے چلا کہ وہ گھر سے باہر گئی تھی۔ مجھے تو ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا اور اس کی حرکتیں بھی بالکل نارمل تھیں۔ شاید ماں ہی یہ سب کچھ سمجھ سکتی ہے جو میں اس وقت نہیں سمجھ پائی تھی۔ برتن وغیرہ سمیٹنے کے بعد امی اور سائرہ تو باہر ہی صحن میں سو گئی اور میں کمرے میں آ گئی۔ میں نے کل کے لیے ٹیسٹ بھی تیار کرنا تھا۔ 12 بجے تک میں پڑھتی رہی اور اس کے بعد میں بھی آ کر باہر چارپائی پر لیٹ گئی۔ مجھے نیند تو نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھے ٹیسٹ کی بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میں نہ سوتی تو پھر صبح میری آنکھ وقت پر نہیں کھلنی تھی اور ایک مرتبہ پھر سے میں کالج سے لیٹ ہو جاتی۔ صبح میری آنکھ وقت پر کھل گئی تھی۔ میں اٹھی اور صحن کی صفائی شروع کر دی۔ میں یہ کام کر کے جاتی تھی کیونکہ امی جان کے پاس تو صبح بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھی تو کام پر جاتی تھی، لیکن وہ میرے کالج جانے کے بعد کام پر جاتی تھی کیونکہ وہ سائرہ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی اور میرا بھی کالج جانا ضروری تھا، اس لیے یہ اماں نے دوسرے وقت کا کام ڈھونڈ لیا تھا۔ جب میں کالج سے باہر آتی تو امی گھروں کے کام کے لیے چلی جایا کرتی تھی۔ آج جب میں کالج سے واپس آئی تو امی جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آج وہ کام پر نہیں جائیں گی۔ سائرہ بھی ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے دیکھ کر مجھے بڑا ترس آتا تھا۔ وہ بھی تو میری طرح کی ایک لڑکی تھی اور میری بہن تھی، مگر وہ نارمل زندگی نہیں گزار رہی تھی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے کہ کوئی نارمل ہے اور کوئی معذور۔ میں نے اماں کے لیے چائے بنائی اور ان کے لیے سر درد کی گولی لانے کے لیے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہاں پر دوائی موجود نہیں تھی، مگر میرے پاس پیسے موجود تھے۔ میں نے سوچا کہ گلی کے نکڑ والی فارمیسی سے جا کر اماں کے لیے دوائیاں لے آتی ہوں۔ جیسے ہی میں گھر سے باہر نکل کر اگلی گلی میں گئی تو وہاں پہ مجھے امجد بھائی مل گئے۔ وہ موٹر سائیکل پر کہیں جا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہیں پر رک گئے۔ نوشین، خیر تو ہے؟ تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ مجھے جاتا دیکھ کر وہ مجھے روک کر پوچھنے لگے۔ واقعہ میں اس وقت گھر سے میں باہر نہیں نکلا کرتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور آج میں گھر سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ امجد بھائی، میں امی جان کے لیے دوائی لینے کے لیے جا رہی ہوں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ کہنے لگے کہ تم گھر میں جاؤ، میں دوا لا دیتا ہوں، مجھے بتا دو کہ کون سی دوائی لانی ہے۔ نہیں نہیں امجد بھائی، میں خود ہی چلی جاؤں گی، آپ کو تکلیف ہوگی۔ میں نظریں جھکا کر بولی تو وہ مسکرانے لگے۔ نہیں نوشین، تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو اور خالہ تو مجھے بالکل امی کی طرح ہی لگتی ہیں۔ تم گھر جاؤ، میں دوا لا دوں گا، تم پریشان نہ ہو، اور خالہ سے بھی کہہ دو کہ کوئی بھی کام ہو تو مجھ سے کہہ دیا کرے۔
یوں تمہیں اتنی دوپہر کو باہر مت بھیجا کریں۔ امجد بھائی بولے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ میں نے انہیں امی جان کی دوائی کے بارے میں سمجھا دیا اور پھر گھر آ گئی۔ امی بھی حیران تھی کہ میں اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی۔ جب میں نے امی جان کو بتایا تو وہ مسکرانے لگیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹا، مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات بھی کرنی ہے۔ جی امی جان، بولیں کیا بات ہے؟ میں فوراً سے ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ آج تک امی نے مجھ سے اس طرح کی بات نہیں کی تھی، تو مجھے حیرانی بھی ہوئی تھی کہ آج ایسی کون سی بات ہے جو وہ اتنی تمہید باندھ رہی ہیں۔ بیٹا، دراصل بات یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اب تمہارے ہاتھ پیلے کر دوں۔ آخر کب تک میں دو لڑکیوں کا بوجھ اٹھائے رہوں گی؟ تمہیں تمہارے گھر کا کر دوں تو پھر مجھے بھی کچھ سکون آئے گا۔ سائرہ کا تو ایسا نصیب ہی نہیں کہ اس کی شادی ہو۔ اماں لہجے میں اداسی گھول کر بولیں تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ اپنی بہن سائرہ کے بارے میں ایسا سن کر تو میرا دل دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین خود ہی پھٹے اور میں اس کے اندر ہی دفن ہو جاؤں۔ یہ بات واضح تھی اور سب کے سامنے بھی تھی، لیکن آج تک میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ سائرہ ساری زندگی ہی اماں پر بوجھ بنی رہے گی۔ اس سب میں اس بیچاری کا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ وہ تو بھولی بھالی بچوں کی طرح اب بھی ہمارے ساتھ بیٹھی بڑے غور سے باتیں سن رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ اسے سمجھ تو کچھ نہیں آ رہی تھی، مگر وہ پھر بھی سنے جا رہی تھی۔ امی، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں کچھ بننا چاہتی ہوں اور میں آپ کا سہارا بننے کے بعد ہی شادی کروں، تاکہ آپ کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ میں کوئی اچھی سی نوکری کروں اور اس کی تنخواہ ہر مہینے آپ کو بھجواتی رہوں۔ اس طرح سے آپ کا گھر بھی چل جائے گا اور آپ کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ میں بولی تو امی جان مسکرانے لگ گئیں۔ بیٹی، مائیں بیٹیوں کا کمایا نہیں کھا سکتی، بس تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے۔ امی جان میرا ہاتھ پکڑ کر بولیں تو میری آنکھ سے آنسو موتی کی طرح میری گال پر لڑھک آئے۔ میں نے امی اور سائرہ کے لیے بہت خواب دیکھ رکھے تھے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اتنی پڑھائی کروں گی کہ انہیں اس غربت کی زندگی سے نجات دلوا دوں گی، لیکن امی تو کچھ اور ہی سوچے ہوئے بیٹھی تھی۔ شاید ماؤں کی سوچ یہیں تک ہوتی ہے اور یہی ان کو سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ میرا دل بھر آیا تھا، میں مزید امی جان کے پاس نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ میں فوراً وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں وہاں پر بھی آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا کہ میرے چلے جانے کے بعد امی جان اور سائرہ کا کیا ہوگا۔ ابھی میں یہی سب سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، تو میں دروازہ کھولنے کے لیے پہنچ گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ امجد بھائی ہوں گے، اور وہی تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں دوائیوں کا شاپر پکڑایا اور میرے کہنے پر خود بھی اندر آ گئے تھے۔ امی جان کی طبیعت معلوم کرنے لگے۔ میں نے ان کے لیے چائے بنا دی اور اس بار انہوں نے منع بھی نہیں کیا تھا۔ چائے پینے کے بعد وہ ہمارے گھر سے باہر نکل گئے اور میں ایک مرتبہ پھر سے پڑھائی میں لگ گئی تھی۔ مغرب کا وقت تھا، امی جان صحن میں ہی سو رہی تھی۔ میں نے وہیں پر ہی پنکھا لگا دیا تھا اور اب انہیں کچھ سکون کی نیند آ گئی تھی۔ میں نے کھانا دوپہر کو ہی بنا دیا تھا، اس لیے اب میں بڑے آرام سے بیٹھی پڑھ لکھ رہی تھی۔ پڑھائی ختم کرنے کے بعد جب میں مغرب کی نماز پڑھ کر باہر نکلی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں پر سائرہ نہیں تھی۔ پہلے تو وہ امی کے ساتھ والی چارپائی پر ہی لیٹی ہوئی تھی، مگر اب وہ چارپائی خالی تھی، اور جیسے ہی میری نظر گیٹ کی طرف گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر سے گھر سے بھاگ گئی۔ اب تو مجھے امی جان کی باتیں یاد آنے لگ گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ سائرہ کا یوں گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے، اور وہ واقعی میں بچوں جیسے ذہن کی مالک تھی اور اس کے ساتھ کوئی کچھ بھی کر سکتا تھا۔
میں ڈر رہی تھی کہ میں امی جان کو کیسے جگاؤں، لیکن انہیں جگانا بھی تو بہت ضروری تھا۔ وہ مغرب کے اس وقت نکل گئی تھی، ہم اسے کہاں سے ہی ڈھونڈ سکتے تھے۔ میں امی جان کے پاس گئی اور ہلکے سے ان کی بازو ہلانے لگی۔ امی جان فوراً سے اٹھ گئیں اور جیسے ہی میں نے انہیں سائرہ کے بارے میں بتایا تو وہ گھبرا کر بستر پر اٹھ بیٹھی۔ بیٹی، یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ میں سو رہی ہوں اور تم بہن کا خیال رکھنا۔ امی روحانسی ہو کر بول رہی تھی اور میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ امی آپ پریشان نہ ہوں، میں جا کر باہر دیکھتی ہوں۔ میں نے اتنا کہا تو امی مزید ناراض ہو گئیں اور اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ تم یہیں پر رکو، میں خود ہی دیکھ آتی ہوں۔ اتنی رات میں تم کہاں جاؤ گی؟ نہیں امی، میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دے سکتی، چلیں ہم دونوں ایک ہی ساتھ چلتے ہیں۔ میں بھی امی جان کے ساتھ ساتھ آنے لگی۔ ہم نے دروازے پر کنڈی لگائی اور گھر سے باہر نکل گئے۔ ڈھونڈ رہے تھے مگر وہ ہمیں کہیں بھی نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ میں تو بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی اور امی جان کی تو آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ وہ ان کی بیٹی تھی اور وہ میری تو صرف بہن تھی، اور میں اتنا پریشان ہو رہی تھی تو وہ ماں ہو کر کیسے پریشان نہ ہوتی۔ ہم تیسری گلی میں آ چکے تھے مگر سائرہ کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ امی جان تو وہیں تھک ہار کر گلی میں ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ امی جان رو رہی تھی۔ امی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہیں؟ سائرہ مل جائے گی بیٹا، تم نہیں جانتی اس وقت میری کیا حالت ہو رہی ہے۔ وہ میری بچی ہے اور وہ نہیں مل رہی۔ میرا دل گھٹ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ضرور ہی کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ امی جان کی باتیں سن کر تو مجھے بھی مزید ٹینشن ہونے لگی، مگر میں ان کی ٹینشن دور نہیں کر سکتی تھی۔ اچانک سے ہمیں دور سے امجد آتا ہوا دکھائی دیا تو امی فوراً سے کھڑی ہو گئیں اور امجد بھائی سے کہنے لگیں کہ وہ ہمارے ساتھ سائرہ کو ڈھونڈ دو، تو وہ بھی ہمارے ساتھ سائرہ کو ڈھونڈنے پر لگ گیا تھا۔ اب ہم 5ویں گلی میں آ گئے۔ ہم گھر سے بہت دور آ گئے تھے مگر اب بھی سائرہ نہیں مل رہی تھی۔ امجد بھی ہمارے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ اچانک سے ہمیں اگلی ہی گلی میں سائرہ نظر آئی جو زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے ہوئے تھی۔ ہم بھاگتے ہوئے اس کی طرف چلے گئے تو وہ جلدی سے امی جان کے گلے سے لگ گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ یہ تو میں سمجھ گئی تھی، لیکن امی جان تو مجھ سے زیادہ سمجھتی تھی۔ امی جان بہت زیادہ رو رہی تھی۔ امی نے امجد کو بھی وہاں سے بھیج دیا تھا کیونکہ انہیں شرمندگی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ لڑکا تھا اور وہ بھی ہمارے محلے دار۔ اگر وہ محلے میں یہ بات پھیلا دیتا تو پھر کیا ہوتا۔ امجد وہاں سے چلا گیا اور ہم سائرہ کو لے کر گھر آ گئے۔ امی بہت زیادہ غصے میں تھیں اور سائرہ کو مارنے پیٹنے لگی۔ وہ بیچاری رو رہی تھی، اسے تو کچھ علم ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور امی جان اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں۔ بس کر دے امی جان، وہ بیچاری جان سے چلی جائے گی، اس میں تو اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، خدا سب کی خیر کرے گا اور ہم اس بدنامی سے بچ جائیں گے۔ میں نے بس یہی کہا تو امی جان نے میرے منہ پر بھی ایک زوردار تھپڑ لگا دیا۔ نوشین، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، ہمارے پاس صرف ایک عزت ہی باقی تھی جو وہ اب لٹ چکی ہے۔ نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے یہ۔ امی نے سائرہ کو دھکا دیتے ہوئے کہا تو وہ فرش پر گر گئی۔ وہ رو رہی تھی اور مجھے اس بیچاری پر بہت زیادہ ترس آ رہا تھا۔ امی پر بھی مجھے ترس ہی آ رہا تھا کیونکہ وہ اس ٹینشن کی وجہ سے ہی ایسا کر رہی تھی۔ امی کتنی ہی دیر وہیں پر چیختے چلاتی رہیں۔ ان کی طبیعت جو پہلے خراب تھی مزید خراب ہو گئی۔ میں سائرہ کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ بیچاری بہت زیادہ رو رہی تھی اور نہ جانے مجھ سے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ مجھے تو اس کی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آیا کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ان سے باتیں کیا کرتی تھی اور ہم ہاں ہوں میں سر ہلا دیا کرتے تھے۔
مگر آج تو میں سر بھی نہیں ہلا پا رہی تھی، میرا سر من بھر کا ہو رہا تھا۔ اماں کے خدشے تھے تو اب مجھے بھی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ہم کیا ہی کر سکتے تھے؟ نہ ہی ہم اس کے مجرم کو پکڑ سکتے تھے اور نہ کچھ اور کر سکتے تھے۔ اب تو مجھے یہ بھی ڈر ستانے لگ گیا تھا کہ کوئی کسی کو یہ سب بتا ہی نہ دے۔ امی بھی شاید اسی ٹینشن میں تھیں کہ اگر کوئی نہ دیکھتا تو شاید ہمیں کچھ امید باقی رہتی کہ ہماری عزت بچ جائے گی، لیکن اب تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا تھا، اور وہ رات ہم پر قیامت کی طرح گزری۔ صبح اٹھ کر میری طبیعت بھی خراب تھی اور سائرہ تو بستر سے ہی نہیں اٹھ رہی تھی، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، اور امی کو تو ویسے ہی زکام سے بخار ہوا تھا، یعنی ہم تینوں ہی اب بستر مرگ پر آ گئی تھیں۔ امی کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی، مجھے تو بس کانپنے کا ہی بخار تھا، اور امی کو تو بہت زیادہ تپ رہی تھی، اور سائرہ تو آنکھیں ہی نہیں کھول رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے، لیکن نہ جانے اسے ایسا کیا ہوا ہے۔ وہ تو بہت بھولی بھالی سی تھی اور اسے کوئی عقل و شعور نہیں تھا، لیکن وہ لڑکی تھی اور شاید سمجھ گئی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ صبح سویرے ایک مرتبہ پھر سے میں امی کے لیے دوائی لینے کے لیے باہر چلی گئی۔ میں فارمیسی سے دوائی لے کر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں مجھے امجد کی امی مل گئی۔ میں نے انہیں امی جان کی طبیعت کے بارے میں بتایا تو وہ بھی میرے ساتھ میرے گھر میں ہی آ گئی تھیں، مگر ان کے چہرے پر ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ جانتی ہوں۔ میں نے شکر کہا، کلمہ پڑھا، شاید امجد نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ مجھے امجد سے یہی آس امید تھی کہ امجد بھائی بہت اچھے تھے، وہ ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، تو وہ کیسے ہماری عزت کو یوں زمانے بھر میں اور رسوا کر سکتے تھے۔ تھوڑی دیر ہی امجد کی امی ہمارے گھر بیٹھی اور پھر گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ ان کے چلے جانے کے 1.5 گھنٹے کے بعد دوبارہ امجد ہمارے گھر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا سا شاپر تھا جس میں اس نے فروٹس لیے ہوئے تھے۔ امجد بھائی، یہ کیا تکلف کیا آپ نے؟ ہمارے درمیان کو ایسا تکلف ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ تو وہ کہنے لگا، نوشین، تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم میری بہن کی طرح ہو، خالہ تو مجھے بالکل امی کی طرح ہی لگتے ہیں، تو پھر یہ تکلف کیسا؟ میں یہ پھل تو سائرہ کے لیے لایا ہوں، امی جان کہہ رہی تھیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فروٹ کا شاپر لے لیا اور کچن میں چلی گئی۔ میں انہی میں سے کچھ فروٹ کاٹ کر لے آئی تھی جو امجد بالکل بھی نہیں کھا رہا تھا اور باضد تھا کہ امی جان اور سائرہ وہ فروٹ کھائیں۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا اور اب وہ مجھے بھائی سے کچھ آگے پسند آنے لگ گیا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اس کے جیسا جیون ساتھی ہی مجھے ملے، اور شروع سے ہی میں یہی دعا کرتی رہی تھی کہ امجد جیسا لڑکا ہر کسی کے نصیب میں چلا آئے، کیونکہ ایسے لڑکے نصیب والی لڑکیوں کو ہی ملتے ہیں۔ وہ بالکل ہی فرشتہ صفت انسان تھا۔ ابھی تک ہمیں کسی مرد کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ وہ امی سے کوئی کافی دیر وہیں بیٹھا باتیں کرتا رہا تھا، پھر باہر نکل گیا تھا۔ 2 دن کے بعد امی جان کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی اور سائرہ بھی اب کچھ باہر نکلنے لگ گئی تھی۔ امی بہت زیادہ پریشان رہتی تھیں اور ڈر رہی تھی کہ نہ جانے اب آگے کیا ہوگا۔ وہ بڑی تھیں اور آگے کی سوچ رہی تھی، میں تو اس بات کو بھلا چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید جب ہم نے کسی کو بتایا ہی نہیں تو پھر کسی کو کیسے پتہ چلے گا۔ 7-8 دن کے بعد خالہ سکینہ ہمارے گھر چلی آئیں۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی تھی، وہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے ان سے پوچھنا چاہا تو وہ مسکرانے لگیں اور کہنے لگی، بیٹا تمہاری ماں ہی تمہیں سب کچھ بتائے گی۔ تو میں حیران رہ گیا، ایسی کون سی بات ہے جو وہ میرے منہ پر نہیں کر سکتی؟ امی جان نے مجھے چپ کروا کر کچن میں بھیج دیا۔ میں نے اس کے لیے چائے اور دوسرے لوازمات تیار کر کے لے آئی۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتے تو میں ان کی ایسے ہی خدمت کیا کرتی تھی۔ ان کے ہم پر بہت زیادہ احسانات تھے۔ ابو جان کے چلے جانے کے بعد انہوں نے ہی امی جان کی مدد کی تھی اور ہم آرام سکون سے اپنے گھر میں رہ رہے تھے۔ وہ گھر بھی انہی کا تھا اور وہ ہم سے بہت کم کرایہ لیتے تھے۔
جب میں امی اور خالہ سکینہ کے پاس بیٹھنے لگی تو امی جان نے مجھے آنکھ کے اشارے سے باہر بھیج دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے جو وہ مجھے باہر بھیج رہی ہیں۔ پھر جب خالہ سکینہ چلی گئی تو امی جان نے جو بات مجھے بتائی وہ میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ امی جان کہہ رہی تھیں کہ وہ میرے لیے امجد کا رشتہ لائی ہیں، بھلے ہی میں اسے بھائی بھائی کہتی تھی، لیکن وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کی وجہ ظاہری خوبصورتی، نین نقش نہیں تھے، بلکہ اس کی تربیت تھی، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک اچھا مرد ہے۔ میں خوش تھی اور امی بھی خوش تھیں، کیونکہ وہ تو شروع سے ہی میری جلد سے جلد شادی کر دینا چاہتی تھی۔ وقت گزرنے لگا تھا، اب اس حادثے کو 4 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک دن میں کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ امی کی زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں بھاگ کر باہر چلی آئی تو وہ زمین پر بیٹھے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ امی جان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں، پلیز چپ ہو جائیں۔ میں روحانسی ہو کر بولی تو وہ نم نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ نوشین، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، وہ بولے جا رہی تھی، اور میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ امی جان، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ اب کیا ہو گیا ہے؟ سائرہ بھی گھر پر تھی، اس لیے مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ امی جان کس کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہیں۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اب تو سارے زمانے کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے گھر میں اب عزت باقی نہیں رہی۔ امی جان سائرہ کی طرف اشارہ کر کے بولی تو میں بھی سائرہ کی طرف دیکھنے لگی۔ پہلے میں نے نوٹ نہیں کیا کیونکہ میں اس واقعے کو بھول چکی تھی، لیکن امی جان کے کہنے پر جب میں نے اس کے پیٹ پر غور کیا تو میں منہ پر ہاتھ رکھ کے رہ گئی تھی۔ اس کا پیٹ بڑھ رہا تھا، میں تو خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگ گئی تھی۔ تو پھر امی کی کیا حالت ہوتی؟ میں تو اب بھی امی کو تسلی بھی نہیں دے سکتی تھی۔ امی ایک مرتبہ پھر سے اٹھ کر سائرہ کو مارنے لگ گئیں۔ سائرہ رو رہی تھی اور میں امی جان کو روک رہی تھی۔ امی جان میری کوئی بھی بات نہیں سن رہی تھی اور بس اندھا دھند اسے مارتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں ان دونوں کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن امی تو غصے سے پاگل ہو رہی تھی اور بالکل بھی اسے مارنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے امی جان کو پیچھے کیا اور سائرہ کو لے کر کمرے میں بھاگی۔ اب ہماری بدنامی کے دن شروع ہو گئے اور مجھے یہی سوچ سوچ کر ہی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں خالہ سکینہ رشتہ ہی ختم نہ کر ڈالیں۔ میں باہر چلی آئی اور امی جان کو مشورہ دیا کہ وہ خود سے ہی خالہ سکینہ کو سب کچھ بتا دیں۔ اس سب میں سائرہ کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، مگر امی خالہ سکینہ کو کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ بھی میری طرح ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ لوگ رشتہ ہی ختم نہیں کرتے۔ امی جان، آپ ڈرے مت اور انہیں خود سے ہی بتا دیں، اگر انہیں کسی اور سے بھی پتہ چلا تو اچھا نہیں ہوگا۔ پھر امجد بھی تو اس بات کے بارے میں جانتا ہے۔ بیٹا، میں امجد سے بات کر لوں گی، وہ اچھا بچہ ہے، وہ میری بات سن لے گا اور کسی سے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ بس تم چپ کرو، اپنا دماغ مت چلاؤ۔ میں ویسے ہی ٹینشن میں ہوں، ہمیں غصے سے بولی تو میں بھی خاموش ہو گئی تھی۔ میں کیا ہی کر سکتی تھی؟ میں جان گئی تھی کہ اب ہم عزت کی زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ آج تک ہم غربت کے باوجود عزت کی زندگی گزارتے چلے آئے تھے، اور سارے محلے میں ہماری ایک عزت تھی جو اب ختم ہونے کو تھی۔ اگلے دن ہی امی خالہ سکینہ کے گھر چلی گئیں۔ امی نے کہا کہ وہ موقع دیکھ کر جیسے بات کریں گے، لیکن امی جب واپس آئی تو ان کے منہ پر 12 بجے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خالہ سکینہ نے 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا اور وہ اس لیے امجد سے بات نہیں کر پائی۔ امی جان، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ آپ امجد کو گھر بلا کر بھی تو بات کر سکتی ہیں۔ میں نے کہا تو امی جان عجیب و غریب نظروں سے مجھے دیکھنے لگ گئی۔ دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ اب وہ اس گھر کا داماد ہے، وہ کیسے اس گھر میں آ سکتا ہے؟ تجھے عقل نہیں، مگر وہ لڑکا ہو کر بھی عقل کر گیا ہے۔
اور وہ رشتے کے وعدے ایک مرتبہ بھی ہمارے گھر نہیں آیا۔ اب میں نے اس کی بات کی تو مجھے شرمندگی نے گھیر لیا۔ امی ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، تو پھر امی آپ کیسے اس سے بات کریں گے؟ بس تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، میں کبھی کبھار اس سے یہ بات کر ہی لوں گی۔ اگر ہماری عزت رہنی ہوگی تو یوں ہی رہ جائے گی، مگر مجھے تو شدید ڈر لگ رہا ہے کہ اب ہماری عزت نہیں بچ پائے گی۔ اور یہ جس کے ساتھ مکالمہ کر کے آئی ہے وہ بھی تو کسی کو بتا سکتا ہے کہ امی نے سائرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تو میں نظریں جھکا گیا۔ مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ میں غیر شادی شدہ لڑکی تھی اور امی جان مجھ سے ایسی باتیں کر رہی تھی۔ وہ بیچاری بھی کیا کرتی، میرے علاوہ ان کے پاس ایسا تھا کہ کون کہ جس سے وہ اپنے دل کی باتیں کرتی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ اب اس واقعے کو پورے 5 ماہ ہو چکے اور سائرہ کا پیٹ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہم نے اسے کمرے میں بند کر دیا تھا، اسے تو گھر سے بالکل باہر نکلنے نہ دیتے تھے۔ آخر کب تک یہ سب کچھ ہم سنبھال سکتے تھے؟ خالہ سکینہ ضد کر رہی تھی کہ امی انہیں شادی کی ڈیٹ دیں، مگر امی جان بضد تھی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ 6-7 ماہ کے بعد ہی ہماری شادیوں میں اس بکھیڑے سے نکلنا چاہتی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ سائرہ کا ابارشن کروا دیں گی۔ میں نے روکتی رہ گئی تھی اور سمجھاتی تھی، امی جان یہ سب کچھ گناہ ہے، مگر وہ میری بات نہیں سنتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ جو اس بدبخت نے میری بیٹی کے ساتھ کیا وہ بھی تو گناہ ہے نا، ہمیں بھی تو اس عذاب سے چھٹکارا چاہیے۔ امی جان نے کہہ دیا تھا کہ وہ 2-4 دن کے اندر اندر ہی سائرہ کو لے کر ہسپتال چلی جائیں گی، تو مجھے خاموشی ہونا پڑا تھا۔ وہ بڑی تھی، وہ جو چاہے کر سکتی تھی، میں کیا ہی کر سکتی تھی سوائے چپ رہنے کے؟ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں ہم پر خدا کا عذاب ہی نازل نہ ہو جائے۔ بے شک جو بھی کیفیات ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے منع فرمایا ہے، لیکن میں امی جان کو سمجھانے سے قاصر تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے آج خالہ سکینہ ہمارے گھر آ گئی۔ وہ باضد تھی کہ امی جان جلدی جلدی سے میری شادی کر دے، مگر امی بھی نہیں مان رہی تھی۔ امی پہلے سائرہ والے معاملے سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، اور ابھی ہم نے امجد کو بھی تو سمجھانا تھا نا کہ وہ اپنے گھر میں کسی کو کچھ نہ بتائے۔ اتنے ماہ ہو چکے تھے، مگر اب بھی امی اور میں ایسے ہی ڈر رہے تھے کہ وہ کسی سے کچھ کہہ نہ دے۔ خالہ سکینہ 2 ٹوک انداز میں کہہ کر گئی تھی کہ وہ بس مجھے 1 مہینے کے اندر اندر ہی اپنی بہو بنا کر لے جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی، تو امی جان کو بھی حامی بھرنی پڑی۔ امی جان نے سوچا کہ اسے 1 مہینے میں وہ سائرہ والے عذاب سے بھی چھٹکارا حاصل کر لے گی۔ کبھی کبھی میں سوچا کرتی تھی کہ آخر سائرہ کے ساتھ ایسا کس نے کیا ہوگا، کیونکہ وہ ہمیں محلے میں ہی تو ملی تھی۔ بے شک وہ ہمارے محلے سے بہت دور ملی تھی، لیکن وہ بھی تو محلے کے اندر ہی جگہ تھی۔ تو پھر محلے کے کسی شخص نے اسے استعمال کر کے یوں سڑک پر بٹھا دیا تھا۔ مگر امی جان کہتی تھی کہ ہمارا محلے کے لوگ بہت شریف ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو بھی تھا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ آج امی جان نے سائرہ کو ہاسپٹل لے کر جانا تھا۔ میں صبح سویرے ہی کالج چلی گئی تھی۔ میرے 12ویں کے امتحانات ہونے والے تھے اور میں بالکل بھی پڑھائی نہیں کر پا رہی تھی۔ سائرہ کی وجہ سے میں بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی تھی، اور جب میں ہاسپٹل سے واپس آئی تو امی جان اور سائرہ کی ہسپتال سے واپسی آ چکی تھی۔ سائرہ کے حالات بہت زیادہ خراب تھی۔ امی جان اپنا کام کروا کر آ چکی تھی۔ اس دن میں نے امی جان سے بہت لڑائی جھگڑا کیا، مگر جب امی جان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو مجھے چپ لگ گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، بیٹی تم نہیں سمجھ سکتی کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ میں نے جن حالات میں اپنی بیٹی کا ابارشن کروایا ہے یہ مجھے پتہ ہے۔ تم مجھ سے ہی لڑ جھگڑ رہی ہو، اگر تم میری جگہ پر ہوتی تو تم بھی یہی سب کچھ کرتی۔ امی گیلی اور دکھ بھری آواز کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ میں امی جان کے گلے سے لگ گئی۔ ہم دونوں
ماں بیٹیاں ایک دوسرے کے گلے سے لگے زاروں قطار رو رہی تھی۔ میرے دل سے ایک بوجھ سا اتر گیا تھا۔ جس بدنامی سے ہم ڈر رہے تھے وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگلے دن ہی سکینہ خالہ چلی آئی اور امجد اور میری ڈیٹ فکس کر کے چلی گئی تھی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اب ہم سائرہ کو بالکل بھی گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے۔ اب میری شادی میں صرف 15 دن ہی رہ گئے تھے۔ آج خالہ سکینہ آئی اور مجھے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گئی۔ میں تو نہیں جانا چاہتی تھی اور شرما رہی تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی پسند سے ہی سب کچھ لوں۔ امی جان نے بھی مجھے جانے کا کہا تو میں بھی ان کے ساتھ آ گئی۔ جب میں واپس آئی تو امی اور سائرہ گھر پر تھی۔ میرے آتے ہی امی اٹھ کر خالہ سکینہ کے گھر چلی گئیں، کیونکہ خالہ سکینہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں امی جان کو بھیج دوں تاکہ وہ بھی سارا سامان دیکھ لیں۔ اب سائرہ اور میں گھر پر تھے۔ میں تو بہت زیادہ تھکی ہاری ہوئی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ میں نے دروازہ بند کر لیا اور سائرہ کو بھی سمجھا دیا تھا کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلے، تو اس نے بھی ہاں کر دی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد کسی کے چیخنے کی آواز سے میری نیند کھل گئی۔ میں دوڑتی ہوئی دوسرے کمرے کی طرف گئی تو وہاں کا دروازہ بند تھا۔ میں دروازہ بجا رہی تھی اور سائرہ کی چیخیں بھی سن رہی تھی، مگر وہ جو کوئی بھی تھا دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ اسی وقت امی بھی خالہ سکینہ کے گھر سے واپس آ گئی۔ جب میں نے پولیس کی دھمکی دی تو وہ دروازہ کھول دیا گیا۔ اسے دیکھ کر امی اور میرا دل و دماغ گھوم گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ امجد تھا، جو اس وقت سائرہ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے رہ گیا۔ بدبخت، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے تجھے اپنا بیٹا مانا اور تم نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ مجھے تو اسی دن ہی سمجھ جانا چاہیے تھا جس دن تم ہمیں گلی میں ملے تھے اور ہمیں سائرہ کے پاس لے کر گئے تھے، مگر اس وقت میں یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکی۔ میں اب تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ امی جان نے مجھے کہا کہ میں پولیس کو فون کر دوں۔ وہ معافیاں مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اگر ہم نے پولیس کو کال کی تو وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ تو امی نے اس کے منہ پر ایک اور زوردار تھپڑ لگا دیا۔ بے شرم، اب بھی میں تم سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا بھی نہیں چاہتی۔ میں نے پولیس کو کال کر دی اور 10 منٹ کے اندر اندر ہی پولیس چلی آئی اور اسے پکڑ کر لے گئی۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ امجد نے کیا ہے۔ اب سارے محلے میں یہ بات پھیل گئی تھی اور اب ہمیں کوئی شرم نہیں تھی، کیونکہ ہماری بہن تو بے قصور تھی اور اسے کچھ علم ہی نہیں تھا۔ قصور تو امجد کا تھا جس نے گھر میں رہ کر سانپ کا کردار ادا کیا تھا۔ میرے سارے ارمان چکنا چور ہو گئے تھے اور میری شادی بھی ٹوٹ گئی تھی، لیکن پھر بھی میں مطمئن تھی کیونکہ میری بہن کا گناہ گار اس وقت سلاخوں کے پیچھے تھا۔ خالہ سکینہ کئی بار ہمارے گھر آئی اور معافیاں مانگنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم اپنا بیان واپس لے لیں تو وہ مجھے اپنے گھر کی بہو بنا لیں گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب ہمارے لیے جینے مرنے کا مقام ہے، تو میں کیسے امجد سے شادی کر سکتی تھی؟ اس نے میری بہن کی عزت لوٹی تھی۔ امی جان نے خالہ سکینہ سے کہہ دیا کہ وہ ہمارے گھر نہ آیا کریں۔ وہ لڑ جھگڑ کر چلی گئی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا تھا۔ امجد کو پورے 15 سال کی قید ہو گئی تھی۔ اب صرف 1 ہی سال ہوا تھا میری ایک اچھی جگہ پر شادی ہوگی اور میرے شوہر کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ وہ امی جان اور سائرہ کو بھی میرے ساتھ اپنے گھر میں لے آئے تھے۔ ہم خوشی خوشی رہ رہے تھے اور امجد اپنی سزا کاٹ رہا تھا۔ کسی بھی شخص پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ لاکھ آپ کو دیکھے کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ اصل خیر خواہ بنتے وہی ہیں، آستین کا سانپ نکلتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے۔
اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔